أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، دنیا کے فلاسفر، عقل و تہذیب کے علمبردار، خدا اور خدا کے اولیاء کا ٹھٹھا اڑانے والے کہتے ہیں، اے خدا کی خدائی اور اس کے قدیر و قادر ہونے کے دعوے دارو، ہم کیوں کر مان لیں کہ تمہارا ذوالعجائب خدا سب طاقتوں کا مالک ہے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب دینے سے قبل ایک نقطہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اگر انسان کے اپنے دل میں نور نہ ہو تو قرآن بھی اس کو روشنی عطا نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر یعنی آسمان روحانیت کے آفتاب ہیں، لیکن اگر آنکھ میں ابو جہل کی مانند نفرت کا سمندر ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور علی نور وجود بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے اگر عقل پر مادیت کی گرد اٹی ہو تو ہمارے نصیب میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے نہیں ہو سکتے۔ قدیر خدا کی طاقتوں کا اندازہ مقصود ہے تو آنکھوں پر سے دنیا پرستی کے دبیز پردے ہٹانا ہوں گے، پھر خدا کی قدرت خود ہماری آنکھوں تک پہنچ کر ہمارے لیے سکون، راحت اور اطمینان کا سامان کر دے گی۔ اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا ہے کہ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ سامعین کرام، الہی قدرتیں ذات باری تعالیٰ کے وجود کا کیسے کیسے ثبوت دیتی ہیں، یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہے۔ سامعین کرام، پھر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ عام اشیاء سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ خدا اپنی قدرت نمائی اپنی یکتا صفات، اپنے بے مثال معجزات اور عظیم الشان کرامات کے ساتھ کرتا ہے۔ آئیے ذرا تاریخ انسانیت کی ورق گردانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس کس انداز میں انسان کو اپنی قدرت سے اپنی ذات کا ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح جب خدا کے انبیاء، خدا کے خلفاء دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، تب خدا کی قدرت خاصہ ظہور پکڑتی ہے۔ اس وقت جب دین بیچارہ اور غریب ہوتا ہے، اس وقت جب دنیا توحید کو چھوڑ چکی ہوتی ہے، اس وقت جب دنیا کی آنکھیں دولت کی چکا چوند سے خیرہ ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ خدا اپنی قدرت کے جلوے کبھی تو اپنی صفت ربوبیت سے دکھاتا ہے تو کبھی اس کی صفت رحمانیت، اس یگانہ خدا کی نشاندہی کرتی ہے، اور کبھی اس کی صفت ملکیت بام عروج پر نظارے دکھانے لگتی ہے۔ کبھی خدا کا جلالی چہرہ ظاہر ہوتا ہے تو کبھی اس کے جمال پر خدا کے بندے واری واری جاتے ہیں۔ کبھی وہ قہار بن کر دنیا کو اپنا وجود منواتا ہے اور کبھی اس کے انعاموں کی باران رحمت کی قوس قزا سعید دلوں کو اپنے حسن سے فریفتہ کرتی نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، نوح کا زمانہ ہے۔ نوح اپنی قوم کو تبشیر و انذار کرتا ہے۔ قوم صاف انکار کرتی ہے تو خدا سے خبر پا کر نوح انہیں خدا کے ساتھ بے وفائی کی صورت میں ایک تباہ کن طوفان سے ڈراتا ہے۔ خدائے قدیر نوح کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قوم اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہوئے کہتی ہے، طوفان اور وہ بھی ہمارے پہاڑی علاقے میں؟ ناممکن، اور اگر آ بھی گیا تو یہ تمہاری لکڑی کی معمولی کشتی ہمیں تو کیا بچائے گی، خود تمہیں بھی بچا نہیں پائے گی۔ نوح کا اپنا بیٹا کہتا ہے، اے باپ، تیری تو عقل ماری گئی، اگر طوفان آیا تو میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، جبکہ تیری یہ کشتی تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ تیری کشتی تجھے مبارک، میں تو تیری کشتی کا سواری نہیں ہوں۔ لیکن کچھ غریب اور بے کس لوگ نوح پر ایمان لاتے
اور کامل وفا کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب زمین کے سوتے جوش سے ابل ابل پڑتے اور طوفانی بادل تھمنے کا نام نہیں لیتے، علاقے کی بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں طوفان کے سامنے چاروں شانے چت ہو جاتی ہیں، تو خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ خدا کے وفادار بندوں کے لیے یہی لکڑی کی معمولی کشتی ذریعہ نجات بن جاتی ہے، لیکن ٹھٹھا کرنے والوں کو کوئی بچانے والا نہیں ملتا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر زمانے میں خدائی قدرت کا ایک دعوے دار نمرود ہو گزرا ہے۔ اس نے خدا کے ایک بہت ہی پیارے بندے ابراہیم کو بہت دکھ دیا اور آخرکار ایک آگ کا الاؤ تیار کیا، لیکن خدائے قدیر نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آتش نمرود، تو ہمارے ابراہیم کے لیے نہ صرف ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی کا باعث بن جا۔ پھر تاریخ عالم کا ایک اور ورق الٹتے ہیں۔ اپنے زمانے میں فرعون موت و حیات بلکہ تمام خدائی صفات کا دعوے دار تھا۔ ہر ظلم اس کے لیے جائز اور اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے ملک کا قانون تھا، لیکن دیکھو خدا اپنی قدرت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ ایک شیرخوار بچہ ایک بیچارہ اور بے سہارا حالت میں پانی میں بہتا ہوا اس کے عظیم الشان محل میں پہنچتا ہے۔ دنیا کی نظر میں تو وہ فرعون سب طاقتوں کا مالک تھا، لیکن در حقیقت وہ تو خود اس قدر بیچارہ ہو جاتا ہے کہ باوجود سب طاقتوں اور سب دولتوں کے ایک شیرخوار بچے کو اس کی فطرت کے مطابق دودھ تک مہیا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بچہ یعنی موسیٰ خدا کو بہت پیارا تھا، وہ تو الہی غیرت کی علامت تھا۔ اس بچے کے دودھ کا انتظام اور پرورش کے سامان خدا اسی فرعون سے کرواتا ہے، چونکہ خدا کی قدرت اس بے سر و سامان اور کمزور بچے کی قدم قدم کی ساتھی ہو جاتی ہے اور لمحہ بلمحہ اس کے لیے اپنی چہرہ نمائی کرتی ہے۔ پھر قدرت ازدی ساحروں کے جادو کو پاش کر کے ساحروں کو توفیق ایمان بخشتی ہے۔ فرعون غصہ، تکبر اور غرور کے ساتھ موسیٰ کے کمزور، نہتے اور برہنہ پا ساتھیوں کے تعاقب میں اس کے جدید ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر انہیں سزا دینے کی نیت سے بڑھتا ہے۔ لیکن خائب و خاسر فرعون آمنت برب موسیٰ و ہارون کے اقرار کے باوجود حقیقی نجات سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایمان تو نصیب فرعون نہ تھا۔ اسی کے محل میں جوان ہونے والا بچہ اس فرعون کی غرقابی کا سامان بن جاتا ہے۔ خدائے قدیر کی یہ چہرہ نمائی نہیں تو اور کیا ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پیدائش کے قریب طاقت کے نشہ میں چور ابرہہ خدائے قادر و قدیر کے گھر پر حملہ آور ہوتا ہے تو خدا حقیر، کمزور اور بے حقیقت پرندوں کے ساتھ اس کے اور اس کے لشکر کے ٹکڑے اڑا دیتا ہے۔ سامعین کرام، جب دنیا کی نظر میں خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے غریب، بے کس اور بے سہارا ہوتے ہیں، جب خدا کے نبی سر سے پاؤں تک لہو لہان کر دیے جاتے ہیں، جب خدا کے پیاروں کو محبت لا الہ الا اللہ کے جرم میں تپتی ریتوں اور پتھریلی زمینوں پر گھسیٹا جاتا ہے، جب دہکتے کوئلوں پر انہیں کمر کے بل لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے بدن کی چربی پگھل کر انگاروں کی پیاس بجھانے لگتی ہے، جب انہیں دو مخالف سمت میں دوڑنے والے اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جاتا ہے، اس وقت خدا اپنی قدرت نمائی کرتا ہے اور طاقت کے ان خداؤں کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ دشمن کی کثرت تعداد، ان کا مال و دولت اور ان کا ساز و سامان ان کے کسی کام نہیں آتا اور آخر کار وہ لا تثریب علیکم کی تلوار سے کٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ آئیے اب حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاریخ عالم کے اہم ترین باب میں الہی قدرت کے چند ناقابل تردید ثبوتوں پر قدر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ یہودی تاجروں کے اکسانے پر کسریٰ شاہ ایران نے یمن کے گورنر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ گورنر یمن کے سپاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کسریٰ کا حکم پہنچا کر ساتھ چلنے کو کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ تیسرے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا،
اپنے گورنر سے جا کر کہہ دو آج رات میرے خدا نے تمہارے خداوند کو مار دیا ہے۔ کہنے لگے خود پر اور اپنی قوم پر رحم کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے فرمایا جو جواب دیا ہے جا کر گورنر کو بتا دو۔ بادشاہ نے سنا تو کہا یا تو یہ شخص دیوانہ ہے یا واقعی خدا کا نبی ہے۔ چند روز انتظار کر دیکھتے ہیں اور جھوٹ کھل جائے گا، سچ اور جھوٹ کھل جائے گا۔ چند روز بعد ایک جہاز لنگر انداز ہوا۔ ایک سفیر یمن کے گورنر کے نام شاہی خط لایا۔ نئے بادشاہ کی مہر دیکھی تو گورنر کے درباریوں سے کہا عربی نبی کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے، یہ شاہی خط کسریٰ کے بیٹے کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا میرا باپ ظالم تھا، سفاک تھا، اسے ہم نے فلاں رات کو مار ڈالا۔ عربی نبی کی گرفتاری کا اس کا فیصلہ بھی ظالمانہ تھا، اس لیے اسے منسوخ سمجھو۔ سامعین کرام، یہ ہے شدید القوا خدا کی قدرت کا عظیم الشان نظارہ۔ سامعین کرام، حیات نبوی کا تو لمحہ لمحہ اپنے خالق کی قدرتوں کے نظاروں سے نور نور، لیکن ذات باری کی قدرت نمائی کے لیے تو صرف جنگ بدر کے حالات ہی کافی ہیں۔ صرف 313 نہتے مسلمان، کفار کا 1000 کا لشکر، جن کے پاس 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ نیزے، تلواریں اور ہتھیار تو تھے ہی بے شمار، جبکہ مسلمان تعداد میں بہت کم۔ اسلحہ کیا تھا؟ چند لکڑی کی تلواریں، گنتی کی چند زرہیں، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ ایک ایک اونٹ پر 2 3 آدمی بار بار سوار ہوتے۔ نہ سامان تھا، نہ کھانے پینے کے اسباب کی فراوانی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے سر و سامانی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی، اے باری تعالیٰ، یہ لوگ برہنہ پا ہیں، انہیں سواری دے۔ اے اللہ، یہ ننگے بدن ہیں، انہیں لباس عطا کر۔ اے اللہ، یہ خالی پیٹ ہیں، انہیں سیر کر۔ خدا کی قدرت نمائی دیکھیے، واپسی پر ہر ایک کے پاس 1 یا 2 سواریاں تھیں، یعنی کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے۔ خالق حقیقی کی ایک اور قدرت نمائی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس بات کا ذکر کل کے خطبہ میں حضور نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر مشرکین کی قتل گاہیں دکھانے کی غرض سے میدان بدر پہنچے۔ ہاتھ سے اشارہ فرماتے اور نام بنام بتلاتے کہ انشاءاللہ یہاں صبح یہاں فلاں قتل ہوگا اور یہاں فلاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بھی بال برابر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان زدہ مقام سے ادھر ادھر نہ گرا۔ پھر جس کنویں میں مشرک سرداروں کی لاشیں پھینکی گئیں، اس کے کنارے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تو اپنے خدا کے وعدوں کو سچا پا لیا۔ یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بے جان لاشیں آپ کی باتیں سن رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے، لیکن وہ جواب نہیں پا رہے۔ سامعین، حیات نبوی میں قدرت نمائی کی یہ داستان بہت طویل ہے، لیکن شاید کوئی کہے کہ یہ تو قصہ پارینہ ہے، کیا معلوم تمہارے خدا کے یہ قصے محض مبالغہ ہوں یا جھوٹ ہو۔ تو سامعین، آئیے اب دور حاضر میں بھی اس قادر و قدیر کی قدرت نمائی کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اس دور میں خدا اپنی قدرت کا جلوہ قادیان جیسی گمنام بستی سے فرماتا ہے۔ مسیح پاک فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اسی گمنام بستی سے خدائے قادر و قیوم کی یہ آواز بھی اٹھی، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آغاز میں یہ آواز ایک خدائی اذن سے بویا گیا چھوٹا سا بیج تھا، جو آج بڑھتے بڑھتے عالمگیر شجرہ طیبہ بن کر 213 ملکوں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔
پھر خدا تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی۔ صرف 132 سال قبل جلسہ سالانہ کا تصور کیجئے جس میں صرف 75 شاملین تھے، لیکن آج یہ روحانی معاہدہ ملکوں لاکھوں کی روحانی اور مادی خوراک کا سامان کر رہا ہے۔ کیا آج ہم سب شاملین جلسہ خدا تعالیٰ کی اس قدرت نمائی کے گواہ نہیں ہیں؟ آج دنیا کی کون سی قوم ہے جس نے اس چشمہ سے پانی نہیں پیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ان کے غلام مسیح الزمان کی زندگی کا بھی ہر لمحہ قدرت کے جلووں سے محروم ہے۔ آئیے ایسے کچھ لمحات کو یاد کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 1899 کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام لدھیانہ تشریف لے گئے۔ ایک مولوی نے بڑے جوش سے تقریر کی، جو بھی مرزا غلام محمد کو قتل کرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک دیہاتی حصول جنت کی غرض سے قادیان پہنچا، حضور کو خطاب فرماتے دیکھا تو موقع کے انتظار میں تقریر سننے لگ گیا۔ لفظ لفظ سے الہی قدرتوں کے اظہار سے دل کا زنگ دھلنے لگا۔ جو قتل کرنے نکلا تھا اس نے بڑھ کر مسیح پاک کا ہاتھ تھاما اور شرف بیعت پا گیا۔ کیا یہ خدا کی قدرت کا اظہار نہ تھا؟ ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کرم دین کے طویل مقدمہ میں آریوں نے ہندو مجسٹریٹ چندو لال کو خوب بھڑکایا کہ یہ شخص ہمارا سخت دشمن اور ہمارے لیڈر لیکھ رام کا قاتل ہے۔ یک لخت اٹھ بیٹھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اب قوم کی نظریں آپ پر ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہے، اس شکار کو ہاتھ سے جانے دیا تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ ضمانت مسترد کر کے نعوذ باللہ حضور کو قید کروا دوں گا۔ شکار کا لفظ سنا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، یک لخت اٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس کا شکار ہوں، میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر۔ وہ بھلا کیسے خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسے کر کے تو دیکھے۔ اب اس قادر و توانا خدا کا سلوک سنیے۔ مجسٹریٹ جس نے سوچا تھا کہ خدا کے مسیح کو قید کروائے گا، وہ پیشی ملتوی ہوئی، گرداسپور سے تبادلہ ہوا اور نامعلوم وجہ سے تنزل بھی ہوا۔ یوں جو کہتا تھا کہ خدا کا مسیح اس کا شکار ہے، خود انی مہین من ارادہ احانتہ کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے ربائے زارو نزار۔ سامعین، اس ضمن میں ایک اور دلچسپ واقعہ سنیے۔ بٹالہ کے عیسائیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چیلنج کیا، اگر آپ واقعی خدا کی طرف سے ہیں تو ہم بند لفافہ میں ایک تحریر میز پر رکھ دیتے ہیں، آپ روحانی طاقت سے اس تحریر کا مضمون بتا دیں۔ ان کا خیال ہوگا کہ ایسا عجیب و غریب چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے گا اور ہمیں مخالف پراپیگنڈا کا موقع مل جائے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا توکل دیکھیے، فرمایا، میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور اس مقابلہ کے لیے تیار ہوں، دعا اور روحانی توجہ کے ذریعہ بند خط کا مضمون بتا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کو مسلمان ہونا ہوگا۔ ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ ان کی سٹی گم ہو گئی اور سامنے آنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ تو کیا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار نہیں ہے؟ سامعین کرام، خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی کا ایک اور رنگ دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں طاعون زوروں پر ہے، شہروں کے شہر خالی ہو رہے ہیں، انگریز حکومت حفاظتی ٹیکے کا انتظام کرتی ہے، لیکن خدا سے خبر پا کر طاعون پھوٹنے سے بہت پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش گوئی فرماتے ہیں کہ اس ملک میں طاعون خدا کی قدرت اور میرے من جانب اللہ ہونے کے نشان کے طور پر پھیلے گی، لیکن انی و حافظ و کل من فی الدار کہ خدائی وعدہ کے موافق میری جماعت طاعون سے مقابلتاً محفوظ رہے گی۔ بس نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود محفوظ رہے، بلکہ آپ کے سچے پیروکار بھی اس مہلک بیماری سے بغیر ٹیکہ لگوائے اللہ کی حفاظت میں رہے۔ لوگ استہزاء کرتے رہے، لیکن دار مسیح کا ایک چوہا بھی طاعون سے نہ مرا۔ سامعین کرام، کوئی یہ خیال کرے کہ حضرت مسیح موعود کی باتیں بھی تو 100 سال پرانی ہیں،
آج کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ سامعین، آئیے قریب دنوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سامعین، آج خلافت احمدیہ خود خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مصرع جو ابھی میں نے پڑھا، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے محاورہ کی روشنی میں لفظ قدرت کو خلافت کا متبادل قرار دیا جائے تو اس کے ایک معنی خلافت بھی ہو سکتے ہیں، یعنی خلافت خدا تعالیٰ کی ایک قدرت ہے جس سے خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے اور خدا کی چہرہ نمائی ہوتی ہے۔ خلافت کی 115 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک خلافت کے ذریعہ غیر معمولی الہی قدرتیں جلوہ گر نہ ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ 8 ستمبر 1950 میں فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میں تو جاتا ہوں لیکن خدا تمہارے لیے قدرت ثانیہ بھیج دے گا، مگر ہمارے خدا کے پاس قدرت ثانیہ ہی نہیں، اس کے پاس قدرت ثالثہ بھی ہے، اور اس کے پاس قدرت ثالثہ ہی نہیں، اس کے پاس قدرت رابعہ بھی ہے۔ پھر فرمایا قدرت اولا کے بعد قدرت ثانیہ ظاہر ہوئی، قدرت ثانیہ کے بعد قدرت ثالثہ آئے گی، اور قدرت ثالثہ کے بعد قدرت رابعہ آئے گی، اور قدرت رابعہ کے بعد قدرت خامسہ آئے گی، اور قدرت خامسہ کے بعد قدرت سادسہ آئے گی، اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ لوگوں کو معجزہ دکھاتا چلا جائے گا، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور زبردست سے زبردست بادشاہ بھی اس سکیم اور مقصد کے راستہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دور انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دور کو اپنے بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلافت کس طرح سے الہی قدرت اور ذات باری کا ثبوت ہے، صرف 2 واقعات پیش کرتا ہوں۔ کونگو کنشاسا کے ایک قیدی نے مشن ہاؤس پہنچ کر مربی صاحب سے بیعت کی خواہش کی۔ سوال ہوا کہ بیعت کی تحریک کیسے ہوئی؟ کہا، میں اس جیل کا ایک قیدی تھا جس میں چند روز قبل آپ نے ایک پروگرام کیا تھا۔ جرم میرے ایک ساتھی کا تھا لیکن سزا مجھے ملی۔ دوران پروگرام آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور دعا کی حکمت بتائی اور دعا بھی کرائی۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، اگر تو دعائیں سنتا ہے، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو تو میری مدد کر اور مجھے قید سے رہائی دلوا دے۔ دل میں سوچا، اگر یہ جماعت سچی ہے تو خدا تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا اور غیب سے رہائی کے سامان فرمائے گا۔ اچانک مفرور مجرم خود بخود جیل پہنچ گیا اور میری بے گناہی کا بیان دے کر اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ چنانچہ رہا ہو کر سیدھا مشن ہاؤس پہنچا۔ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وجود کا ثبوت دے دیا۔ یقین آ گیا کہ دعاؤں کی قبولیت ایک حقیقت ہے اور جماعت کی سچائی کا ثبوت مل گیا۔ اس لیے اسی وقت بیعت کر کے میں جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ گیمبیا کے ایک نو مبائع کی بیوی کو بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس کا ایک کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کینسر کو لا علاج اور بچے کی پیدائش کو ناممکن قرار دے دیا۔ ان کی بیوی نے ایک فلائر پر حضرت خلیفۃ المسیح کی تصویر دیکھی۔ دیکھتے ہی دل کو تسلی مل گئی اور خلیفۃ المسیح کی خدمت میں شفا یابی اور اولاد کے لیے درخواست دعا کر دی اور خود بھی دعاؤں میں لگ گئیں۔ عجیب کرشمہ رونما ہوا اور خدا کے فضل سے کچھ ہی دیر بعد حمل ٹھہر گیا۔ ڈاکٹر حیرت زدہ رہ گئے کہ ناممکن چیز کیسے ممکن ہو گئی۔ پھر ٹیسٹ میں کینسر کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ نو مبائع خاتون نے کینسر کے علاج کے لیے دوائی سے متعلق سوال پر جواب دیا، میں نے تو کوئی دوائی نہیں استعمال کی، صرف خلیفۃ المسیح کی خدمت میں درخواست کی تھی اور خود بھی دعا کرتی رہی۔ تو دوستو، یہ ہے ذوالعجائب خدا کی قدرت کا ثبوت۔ سامعین کرام، آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان الفاظ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں،
اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندہ کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ سامعین، یہ ہے قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔